السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہے جی پیکنگ کا ڈے 2۔ سامان آلموسٹ جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پیک ہو چکا ہے اور کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ آج ہو جائے گا۔ گھر میں جو ہے وہ کچن میں کوئی بھی کام نہیں کر رہی، مطلب کھانا شانا جو ہے وہ نہیں بنا رہی، وہ چیزیں ساری باہر سے ہی آ رہی ہیں۔ اور جو ہے وہ انشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد، ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں واپس پیکنگ میں ہی لگ جاؤں گی۔ گھر جو ہے وہ اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو رہنے کے لیے چھت دی ہے تو یقین مان لیں ہر وقت سجدے میں رہیں، اللہ پاک کا لاکھوں لاکھ شکر کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ میرا گھر ہے میرے سسرال میں، لیکن یہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہ رہی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہیں، اور میں اپنے بچوں کو آلموسٹ ہمیں 1 سے 1.5 سال ہی ہوا ہے یہاں پہ آئے ہوئے۔ اپنے شوہر کے ساتھ 4 سال تک میں اپنے سسرال میں رہی ہوں اپنے شوہر کے بغیر۔ تو جو وہ ٹائم تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ اسٹرگلنگ تھا، بہت زیادہ اسٹرگلنگ تھا۔ یہ 1 1.5 سال اس گھر میں نے گزارا، پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا، بہت اچھا ٹائم گزرا۔ انسان جہاں رہتا ہے چاہے کرائے کا گھر ہو، لیکن اسے اپنا گھر بنا کے بیٹھتا ہے۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہاں سے اٹھیں گے یا شفٹ ہوں گے دوسری جگہ، یہ بس مجبوری ہے، اذہان کی وجہ سے بھی ہے تھوڑی، اور تھوڑی کچھ رینٹ کا بھی ایشو تھا تو اس وجہ سے بھی ہے۔ اور بہرحال جو بھی ہے، کرائے کے گھر کبھی اپنے نہیں ہوتے، انہیں ایک نہ ایک دن انسان کو جو ہے وہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ ہم جب یہاں پہ آئے تھے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ یہیں پہ بیٹھیں گے، اسی گھر کو نہیں چھوڑنا اب ہم نے، کیونکہ یہ گلی بہت سیف تھی۔ یہاں میرے بچے جو تھے وہ سارا دن کھیلتے رہتے تھے، دوست بنے ہوئے تھے، اور ایک گلی کے اندر ہی ان لوگوں نے اپنے لیے ایک نانی بھی ڈھونڈ لی تھی۔ میری امی نہیں ہیں تو میرے بچے جو ہیں وہ جو بھی بڑی ایج کی عورت کو دیکھتے ہیں تو سب کو نانی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے نانی بھی بنائی ہوئی تھی اور بہت زیادہ اٹیچ تھے ان کے ساتھ۔ تو کوئی نہیں، مجبوری ہے یہ گھر چھوڑنا، نئی جگہ جائیں گے تو اویسلی اس کو بھی گھر بنائیں گے۔ اب جو ہے وہ میں اپنے ابو کے گھر ہی جا رہی ہوں، مطلب یہ کہ میرے ابو نے ہمارے لیے اپنا ایک کمرہ خالی کروایا ہے جو انہوں نے پہلے کرائے پہ دیا ہوا تھا، تو اب ہم وہیں پہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن چاہے وہ ابو کا ہے تو کرائے کا ہی نا، وہ بھی ایک دن چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے، میری بڑی امید ہے، اللہ پاک کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ پاک سبب اسباب بنانے والا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، انشاءاللہ 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 بہت جلد ہم اپنے لیے اپنا ایک گھر بنائیں گے، بہت خوبصورت سا، اور وہ دن آئے گا جب میں آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر کا بھی ہوم ٹور دے رہی ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ رہنا میری ایک سمجھ لیجئے کہ خواہش بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ اپنے شوہر کے بغیر میں نے 4 سال گزارے، ان 4 سالوں میں نے زندگی کا یہی سبق سیکھا ہے کہ ٹھیک ہے، چھت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، آپ کے پاس اپنا گھر ہو، آپ کے ماں باپ نے آپ کو اتنا خواہشوں کے ساتھ سامان دیا ہوتا ہے، فرنیچر دیا ہوتا ہے، اور انسان وہاں رہے، لیکن شوہر کے بغیر شادی کے بعد کوئی حال نہیں ہوتا۔ شوہر کے بغیر میں نے 4 سال تو وہاں گزارے ہیں، بہت سے لوگ تھے لیکن میرا دل نہیں لگتا تھا، اور جب بچے ہو گئے تو پھر اتنی ٹینشن ہوتی تھی مجھے، بچے بیمار ہو جانا اور بچوں کی بہت فکر ہوتی۔ ہم نے خود اپنا بچپن الحمدللہ اپنے ماں باپ دونوں کے ساتھ گزارا ہے، تو ہمیں بہت اچھے سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ بچے کی پرورش کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاں، کوئی مجبوری ہے، کوئی بہت بڑی مجبوری ہے کہ نہیں پاس رہ سکتے، یا اللہ نہ کرے کسی کا باپ نہیں ہے تو مجبوری ہے اویسلی، پھر انسان کو جو ہے وہ زندگی میں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیکن جب موجود ہے الحمدللہ الحمدللہ میرے شوہر ہیں، تو میری بھی یہی خواہش ہے سب شوہروں سے کہ جو مجھے سن رہے ہیں، کہ خدا را اپنے بچوں کو اپنے سے دور مت کریں، اپنی بیوی کو مت دور کریں، کیونکہ ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
اور جب میرے بچے بیمار ہو جاتے تھے تو مجھے بہت مشکل ہوتی تھی ایک اکیلی ماں کے لیے۔ یقین مانیں، بچے زندگی کا وہ حصہ ہے نا، جب وہ اس دنیا میں آتے ہیں تو انسان کو اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ انسان کے لیے اپنے بچوں سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بیمار ہوتے تھے تو مجھے حالانکہ سب تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور سب جانتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا ہوتا ہے، تو مجھے بہت ہی زیادہ پرابلم ہوتی تھی۔ میں بڑی پریشانی لیتی تھی، ٹینشن لیتی تھی، روتی تھی کہ کیا مصیبت ہے یار، یہ میرے بچے اکیلی کے تھوڑی ہیں جو میں اکیلی اتنی ٹینشن ہوں، اتنی پریشان ہوں۔ پھر بہت سی اور بھی مسئلے مسائل تھے، تو بہرحال ایٹ دی اینڈ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا، رحم کیا، میری سن لی اور میں اپنے شوہر کے پاس آ گئی ہوں الحمدللہ۔ اور اللہ پاک ہماری زندگی میں اسی طرح آسانیاں پیدا کرے اور میں اور میرے بچے ہمیشہ جو ہیں وہ یہاں رہیں۔ میری یہی دعا ہے، اپنے شوہر کے پاس میں رہوں ہمیشہ، میرے بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس رہیں اور جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ خوشحالی آئے ہماری۔ ایک بات جو ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے، عام ہے، کہ یہاں پہ جو شوہر حضرات ہیں وہ کمائی کے سلسلے میں دور چلے جاتے ہیں، بیویوں کو جو ہے وہ گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری سمجھ کے ان کے اوپر ساری ذمہ داری چھوڑ کے خود چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، مجبوری کے تحت ہم بھی شوق کے تحت تو گئے نہیں ہیں تو گزارا کریں۔ تو صرف گزارا ہی ہوتا ہے، پھر زندگی گزاری نہیں جاتی اچھے طریقے سے، خوشحالی نہیں ہوتی اس عورت کی زندگی میں۔ آپ کا ہونا جو ہے اس عورت کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس چیز کو شاید الفاظ میں ایکسپلین بھی نہیں کیا جاتا کہ ایک شوہر کا ہونا گھر میں کتنا زیادہ ایک بیوی کے لیے اہم ہے۔ میاں اور بیوی اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اس دنیا میں سب سے پہلے وجود میں آنے والا رشتہ ہے، اللہ پاک کا سب سے زیادہ پسندیدہ رشتہ ہے۔ لہٰذا اپنی بیویوں کی قدر کریں، انہیں اپنے پاس رکھیں، انہیں مت کسی کی بھی ذمہ داری سمجھ کے چلے جایا کریں۔ کوئی بھی آپ کی طرح محبت، پیار، عزت نہیں دے سکتا، کوئی جتنا مرضی کوشش کر لے، لیکن جو ہے وہ آپ کی بیوی کی ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا۔ جس طرح سے آپ کی بیوی نے آپ سے اپنی خواہشات اور ضرورتوں کا اظہار کرنا ہے، ایسے وہ چاہ کے بھی آپ کے ماں باپ، بہن بھائیوں کو نہیں بتا سکتی۔ وہ چپ رہتی ہے، آپ کے آنے کا انتظار کرتی رہتی ہے کہ آپ آئیں گے تو میں نے یہ بھی منگوانا ہے، میں نے وہ بھی منگوانا ہے، میں نے ایسا کرنا ہے، ویسا کرنا ہے۔ تو خدارا اس چیز کو سمجھے، بیویاں بڑی خوبصورت اور ذمہ دار ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اتنا بجٹ نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ پاؤں گا، مجھ سے نہیں ہوگا، تو پریشانی مت لیں۔ آپ کا جتنا بھی بجٹ ہے، آپ کی بیوی اتنی ذمہ دار ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گی، اسے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ صرف اتنی سی بات سمجھ لیجیے اور مت فکر کریں کہ ماں ناراض ہو جائے گی یا باپ ناراض ہو جائے گا تو مجھ پہ کہیں جہنم واجب نہ ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس فکر کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ اس معاملے میں ماں باپ کی ناراضگی جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ صرف جو ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری کو اٹھا کے اور ان کے حقوقوں کا خیال مت رکھیں کہ ان کے حقوق پورے کر کے آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں جا کے بھی بیوی کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا آپ کو پورا بدلہ دینا ہوگا۔ لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے عدل رکھنا ہے رشتوں کے اندر، آپ نے ہر رشتے کو جو ہے اس کی جگہ پہ رکھنا ہے اور انصاف سے کام لینا ہے۔ جی اس چیز کا، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا لازمی دھیان رکھا کریں، احساس کیا کریں۔ بیوی جو ہے وہ کوئی ایویں چیز نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ لے آئیں اور بعد میں دوسروں کے سہارے چھوڑ کے خود جو ہیں وہ فرار ہو جائیں۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ آپ نے ولاگ میں میرا نیا گھر بھی دیکھ لیا ہے۔ کرائے کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے کمرہ ہے، آگے جو ہے وہ بند ہے، سارا برآمدہ ہے اور اوپن کچن ہے اور فرش ہے تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا، تو کوئی نہیں، بس جی یہاں پہ ہم کچھ تھوڑا بہت خود بھی کام کریں گے۔ اور اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آئے تو ولاگ کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ کو کمنٹس میں لازمی بتایا کریں۔
اور میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جن لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اپنے، وہ کرایوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، تو اللہ پاک سب کو اتنی ہمت دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، وسائل پیدا کرے، سب کو اپنے اپنے گھر دے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، ہمارے لیے بھی راستے بنائے، اور ہم بھی اپنا گھر لے سکیں، ایسے دن بھی آئیں انشاءاللہ جی۔ کل نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔